ساڑی مذاکراتی ٹیم انہوں نے بیٹھی ہوئی اور انہوں نے سانو کیا کہ جناب جدوں تک اسی انہوں نے گل نہیں مکاندے تسی اگے نہیں آنا. ساڑا پیچھے مڑ کے جانا سوال نہیں ہے. آج جدو ساڑے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڑا دل کی تاسی مڑ جاؤں گے. علامہ اقبال کہتا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، پشتے بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز. کہہ رہا ہے کہ او مسلمان تجھے پتہ ہے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تمدر آفری آئین خلا کے جہاں داری، یعنی وہ صحرائے عرب شتر بانوں کا گہوارہ، سمال فقر و فخری کا رہا شان امارت میں. الحمدللہ یہ تحریک لبیک کو اعزاز حاصل ہے کہ اسلام کی اس روح پر عمل کر رہی ہے. کبھی بھی سامان لاد کر، کھانے پینے کی اشیاء لاد کر اور جناب پیٹ کی طرف نہیں بھاگی تحریک کے، اور نہ تحریک کے مقاصد کبھی جائیں گے. سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت. باخدا جب ہم کراچی سے چلے ایک سبب بھی پاس نہیں تھا کہ ہم کیسے سرائے عالمگیر تک پہنچیں گے یا کیسے ابھی لیاقت باغ تک پہنچیں گے، فیض آباد تک پہنچیں گے. ایک سبب بھی پاس نہیں تھا، نہ سوچا ہے اور نہ دماغ میں کوئی خیال آیا ہے کہ ہم کیسے جائیں گے. بھائی ہمارا کام ہے محنت کرنا، ہمارا کام ہے نکلنا، اور مدد اس وقت آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. شرط ہے جی کہ جزا ہے، شرط ہے نا. اور کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی تم، پھر آگے اللہ تمہارے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو دین دے کر بھیجا ہے اس کی ترویج، اس کی اشاعت اور اس کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا. اور وہ مدد کیسے ہے؟ جیسے امام حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا کہ حل من ناصر ینصرنا، فرمایا ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا. اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ امام حسین کے ساتھ کوئی 4 تلواریں اٹھا کر کھڑا ہو جاتا. آپ کو تو پتا تھا کہ جناب ابھی یزید کی فوج ہے، 1000 بندہ بھی سامنے آ جائے تو وہ ہزاروں میں ہے، ابھی ہم سب کو شہید کر دیں گے. فرمایا نہیں، ہے کوئی قیامت تک ہمارے رستے پر چل کر دین کو دوبارہ زندہ کرنے کی راہ، ہے کوئی ہمارے رستے پر چل کر، ہمارے رستے کے اوپر چل کر، ہماری راہ کے اوپر چل کر دین کی اشاعت کرنے والا، ہے کوئی ہمارے رستے کے اوپر چل کر دین کی ترویج کرنے والا. حل من ناصر ینصرنا. تو کربلا سے لے کر آج تک لوگ لبیک کہتے آئے، آج ہم بھی کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین. اسی بات پر پہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام صاحب آپ نے قربانی دی اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی، اپنے کنبے کی، آج ہم بھی اپنا سب کچھ لے کر آئے ہوئے ہیں. اور رہی بات موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید. اقبال کہتا ہے یہ 2 قوتیں آمنے سامنے رہیں گی قیامت تک. جہاں کوئی فرعون ہوگا موسیٰ آئے گا، اور جہاں کوئی یزید ہوگا وہاں حسین کا غلام تو آئے گا. یہ تو 2 قوتوں نے قیامت تک آمنے سامنے رہنا ہے. ہاں، اور معیار یہ بھی نہیں ہے کہ جناب فتح یاب کون ہوگا، معیار یہ ہے کہ حق پر کون کھڑا رہے گا. یہ قیامت تک کے لیے معیار ہوگا کہ حق پر کون تھا. ظاہراً تو یزید کا لشکر بھی زیادہ، یزید نے ساروں کو جناب شہید بھی کر دیا، لیکن جیتا کون ہے؟ حق جیتا ہے نا یار. ہاں حق، اور سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا اور اسلام زندہ ہوتا ہے. ہاں تو ہم تو تیار ہیں. ہمیں تو اس لیے سفید سوٹ پہننے کی عادت ہے. اور بابا جی سے بھی میں نے پوچھا کہ سفید ہی کیوں؟ فرمایا ایک تو سنت ہے، دوسری اگر شہادت نصیب ہو جائے تو کفن کی ضرورت ہی نہ پڑے. ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں ہے، باخدا پرواہ نہیں ہے. ہم نے جانیں اس لیے رکھی ہوئی ہیں. اور اے جناب، اور رہی بات باخدا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا
قلندری سے ہوا، سکندری سے نہیں۔ ہاں اقبال کہتا ہے جہاں میں بھی جہاں کامیاب ہوئے وہاں قلندرانہ طریقے سے کامیاب ہوئے، سکندرانہ طریقے سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہاں وہ قلندرانہ طریقہ کیا تھا؟ حضرت عقبہ بن نافع، آپ بھی فیری قبیلے سے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع جب افریقہ میں جہاد کرتے ہوئے آگے آئے نا تو آگے سمندر آ گیا، آپ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، سمندر میں لے کر چلتے رہے۔ گھوڑے کی جب گردن اور منہ کے قریب پانی آیا نا تو آپ نے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر منہ اس کا آسمان کی طرف بلند کیا اور اپنا بھی آسمان کی طرف بلند کر کہا یا اللہ تو گواہ رہنا تیری زمین ختم ہوئی ہے، عقبہ بن نافع کا جذبہ جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ اقبال کہتا ہے عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، کہتا ہے حکمرانی نہیں، انہوں نے پورا ایشیا بھی لب جاوے انہوں خسرے ہی رہنا۔ ترجمہ ہے اقبال دا، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل۔ اقبال کہہ رہا نا، اقبال کہتا ہے نا خسی رہنا، انہوں نے کدی کشمیر دی گل نہیں کرنی، کدی عافیہ صدیقی دی گل نہیں کرنی، کدی جناب فلسطین دی گل نہیں کرنی۔ کہنا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ کہنا اور اقبال کہنا تو کی سمجھتا کہ صحابہ نے بڑی تربیتیں لیا سن، بڑی جنگی مشقیں کیتیاں سن، فرمایا ہو تو کوئی مختلف قبیلے دے لوگ سن حضور دا کلمہ پڑھ کے، بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ، شیب الجبیز۔ اقبال کہنا کہ یہ تو مختلف قبیلے دے لوگ سن، کوئی غفار دا سی، کوئی خزرج دا سی، کوئی اوس دا سی، کوئی قریشی سی، کوئی ہاشمی سی، یہ سارے، کوئی بنو اسد تو سی، کوئی بنو ہاشم تو سی، یہ سارے آ گئے۔ اقبال کہنا پھر ہویا کی مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہنا استبداد سی، جبر سی، یعنی ادھر کیسر اور کسرا جس طرح آج رشیا اور امریکہ یا رشیا امریکہ اور چائنا کر رہا جڑے طاقتور ممالکن۔ اقبال کہنا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ اقبال کہنا حضرت جناب علی المرتضیٰ دا زور سی، اور زور کادے واسطے سی، اس واسطے کہ جناب ساڑھے کو زور ہے اسی خندقاں کھود کے مسلمان جناب پاکستانیوں نے آگے نہیں جان دیں گے، اس واسطے نہیں مولا کائنات دے جناب جنگ کے دوران آ گیا دشمن، آپ نے اس کو بچھاڑ بھی لیا اور کمر بند تو خنجر کٹیا اور آپ اس سے گردن جدا کرنے لگے، انہیں مولا کائنات دے منہ تے تھوک دیتا تے آپ پیچھے ہٹائے۔ انہوں نے لوگوں نے کہا علی تسی اندر دے قابو پا لیا، انہوں چھڑ دیتا، فرمایا شیر حکم نیستم شیر ہوا، اور فرمایا میں حق دا شیر ہاں خواہشات دا شیر نہیں ہاں۔ انہوں نے کہا پھر مارے کیوں نہیں جے، فرمایا جدوں نے میرے منہ تے تھکیا نا تے میری ذاتی غصہ بھی اندر شامل ہو گیا سی، اس واسطے انہوں چھڑ دیتا۔ اور اور زور حیدر کیے، زور حیدر ایوے کہ مولا کائنات فرماندے کہ شراب دا قطرہ گرے کنویں وچ، پھر اس دا پانی لگے فصل نو، پھر وہ فصل کھاوے بکری، علی اس دا دودھ پین نو تیار نہیں۔ جنہ دیاں راتاں جنہ دے دیار شبا شراب و کباب جو گزر دے ہون، او کدی فلسطین دی گل کر سکتے ہیں، او کدی کشمیر دی گل کر سکتے ہیں۔ زور حیدر اس وچ ہے جڑا علی دے پیروی کردا، جڑا علی دے رستے دے جناب جڑا مولا کائنات دے رستے دے ہے جی۔ اور اے بھی غلط فہمی انہوں کہ جناب سانو اے نہیں، اے گل ہے کہ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نو آپ دے بیٹے نے کیا سی نا کہ بدر والے دن تسی میری تلوار تھلے 2 باری آئے ہو تے میں تانوں چھڑ دیتا، تے اگے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر سن مال دی واری آئی مال بھی دیتا، جان دی واری آئی اتنی حضور دے نا تے کوٹ کھا دی بھئی نک بھی گم ہو گیا گالا دے اندر ہے جی۔ پھر جدو اولاد کی باری آئی تھی اپنی بیٹی بھی حضور دے عقد دیتی، سارا کچھ دیتا، لیکن جدو باپ دی باری آئی تھی انہیں گل کی تھی انہیں منہ تے بھی زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیتا۔ جدو پتر دی باری آئی فرمایا تو کہنا کہ میں تیری تلوار تھلے 2 باری آیا سا، فرمایا جب بدر والے دن تو میری تلوار تھلے 1 باری آیا ہونا نا تب بچ کے نہیں سی جانا، میں حضور دی طرف آیا ہوا سا۔ ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ساڑھے لیتے روڑے کوئی نہیں، ایسی تا سارے دا دل با محبوب حجازی بستائم زی جہت بیک دگر پہ بستائم۔ اقبال کہنا سا دل لایا حضور نال، پھر جڑا اس لینڈ چاہ گیا نا حضور کی غلامی آلی لینڈ اسا بیکیا ہے ابو بکر دے پیچھے کھڑیا، اے عمر دے پیچھے کھڑیا، اے عثمان دے پیچھے کھڑیا، اے جناب علی دے پیچھے کھڑیا، اے حسن دے پیچھے کھڑیا، اے حسین دے پیچھے کھڑیا، اے اشرف مبشر دے پیچھے کھڑیا، ایسے لینڈ کھڑیا یا نہیں؟ اگر لینڈ تو باہر ہویا تو پھر جڑا بھی اڑ کے آ گیا سی اور نہیں منیا، ہاں پھر تو جڑا لینڈ کھڑیا
ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرما دیں نا. اور اسلام، اور دوسری بات ہے کہ کہنے جی تسی اسلام آباد نہ ہو. میں کہ یار ساڑھے بڑے نے 10 لاکھ قربانیاں دیتی ہیں. یہ حقائق کے مبنی گل ہے، مذاق تو علاوہ اور جناب سیاسی چٹکے تو علاوہ 10 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں دیتی ہیں. انہوں نے نعرہ لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ سارے نعرے لائے، نعرے لا کے پاکستان بنایا. قائد اعظم دی روح بھی کم اٹھی جدو پاکستان پہلی ٹرین آئی. صرف ڈرائیور تو علاوہ سارے دے کٹے ہوئے سر سن. انہوں نے کہا میں کی کر دیتا اتنی قربانیاں تو بعد. لوگ کہتے ہیں وہ جی شہادتیں ہو جائیں گی، وہ جی زخمی ہو جائیں گے. میں کہا گل سن، شہادتیں اسی پیٹرول واسطے دین نہیں آئے، اسی تعمیر پاکستان واسطے آئے کھڑے. ہاں جے شہادت پاکستان واسطے، پاکستان دی بہتری واسطے تو لے اے شہادت گل ہی کوئی نہیں، اسی سارے شہید ہونے واسطے نام تے بنیا. اور اگر حضور دا نام کٹ دیتا جاندہ اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اگر قائد اعظم نال نہ کھلوں دے، ہے جی سید دیدار علی شاہ صاحب نہ کھلوں دے، ہے جی پیر آپ زکوڑی نہ کھلوں دے، پیر آپ مانکی نہ کھلوں دے، تو پاکستان تو نہیں سی بن سکتا. یہ تو ساڑھے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے، میں تو نہیں کہتے اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پہ. لیکن ایک سوال ہے یار کہ اسی اسلام آباد جائیے لبیک دے نعرے واسطے، اسی اسلام آباد جائیے اقبال دیا نظریہ لے گئے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اسی یہ کہنے جائیے بھی بدے دے پتر بنو، 76 سال ہو گیا تو سا ملک بھی 2 ٹوٹے کرا لیا، تو سا صوبے بھی اجاڑ کے رکھ دیتے، تو سا شہر بھی اجاڑ کے رکھ دیتا. ساڑھے تو بچھڑنے والے آج پتہ نہیں معاشی استحکام اس کدھر چلے گئے اور انہوں نے گلاں کدھر چلیاں گئیاں. سانو اپنے بھی برا کہنے، پرائے بھی برا کہنے، تو آڑیاں بدماشیاں اور عیاشیاں نہیں ختم ہو رہی ہیں. اے اسی پچھن جائیے تے تانوں تکلیف شروع ہو جائے تے اے کل قائد اعظم یونیورسٹی اور جناب اسلام آباد ہولی منائی گئی، تانوں شرم نہیں آئی؟ اور تہاڈیاں خندقاں ادو کتنے سن؟ اے پاکستان ہولی منان واسطے تو نہیں سی لیا گیا. اگر پاکستان ہولی منان واسطے لے کے ڈوب کے مر جانا چاہیے تانوں سارے. اے خندقاں تہاڈیاں قبراں بننیاں چاہیے تاکہ پتہ لگے تو لنگن والے نوں کہ اے ملعون سن جنہاں نوں ہولی منان تے کوئی تکلیف نہیں سی، صرف لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ دارالخلافت نہ لگے اے تکلیف سی. ایک وزیر کہتا سی پچھلی حکومت کہ جناب بندہ 150 ہوئے، اور ایک وزیر 2000 تک آ گیا اور کہتے ہیں شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، مرحبا عشق وہ یہاں تک تو آ گئے. ہاں جی ایک 2000 تک آ گئے. آج 150 فیض آباد پہلے وے 2000 ہے 2150 ہو گئے ہیں انہوں کے مطابق. اور انشاءاللہ ساڑھی مذاکراتی ٹیم انہوں نے بیٹھی ہوئی، ڈاکٹر صاحب دی سربراہی علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب، مفتی عمیر الازہری صاحب اور جناب علامہ غلام عباس فیضی صاحب اور سید جیلان شاہ صاحب، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے سانو کیا کہ جناب جدو تک اسی انہوں نے گل نہیں مکاندے تسی اگے نہیں آنا. ٹھیک ہے اسی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اسا پیچھے بھی نہیں جانا. تسی گل کرو جتنی تہاڈا دل کردا لمبی گل کرو، تہاڈا سویر تک کردا، شام تک کردا، جس ٹائم دل کردا تسی لمبی گل کرو. اسی ایتھے ہی بیٹھے ہیں، جدو تہاڈی گل مک جائے گی اسی اگے ٹر پاواں گے کہ نہیں جانا گے. رہی گل پیچھے جان دا سوال، وہ بالکل بھی نہیں ہے. ساڑھا پیچھے مڑ کے جانا سوال نہیں ہے. آج جدو ساڑھے مطالبات پورے ہو گئے پھر جدو ساڑھا دل کی تاسی مڑ جاؤں گا، کیونکہ بابا جی آ کے گئے نے تواڈے پیو دا ملک ہے، جتھے ساڑھا دل کرے گا، جس ٹائم ساڑھا دل کرے گا اسی واپس چلے جاؤں گے. جدو ساڑھے مطالبات پورے ہو گئے لے تسی آگو این ٹوڑ جاؤ تو این نہیں، اسی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام نال. سرائے عالمگیر بھی ساڑھا، یہ تو ویسے ہی اولیاء دا فیضان ہے.
ہاں جی ایک تو ویسے ہی اسی اپنے بزرگوں کی حدود داخل ہو چکے ہیں. ہاں جی اسی حاجی صاحب حاجی پیر صاحب کے جناب حدود داخل ہو چکے ہیں. اسی انہاں فضاماں نو سلام کریں گے, انہاں جناب دھرتی نو سلام کریں گے, اور اس تے گرد و نواح نو سلام کریں گے کہ ساڑھے جناب کئی بار یہ تو گزرے ہونے. ہاں جی تے اسی تا اپنے پیرہ دے جناب حدود داخل ہیں, اور ہر ملک کے مایاس اقبال کہنا ہے ہر ساری دنیا ساڑی اس واسطے کہ ہر ملک مل کے خدای مایاس. ہاں جی اقبال کہنا کہ اے جڑا پورا جہان ہے نا میرے رب دی ملکیت ہے, اے انہیں بنایا. کی کری جا رہے ہو, پیسے کا لیسے دے رہے ہو, اور پیسے نہیں چلے لوڑ نہیں تہاڈی لوڑ ہے. پیسے تو انہاں شیطانہ کو بھی بڑے لیکن گل کوئی نہیں. اے پیسے دی لوڑ نہیں تہاڈی لوڑ ہے. اور خندقہ کھودن نال بچوں کی ہونا, تسی خندقہ کھود کے رکھو اسی دریا وچوں لنگ جاواں گے. یہ گل کوئی نہیں نا. اسی کہنے ہیں کہ ادھر میں پہلے بھی کہا سی کہ اینج نہیں, تسی انہوں نے بلاؤ, حمزے نو بلاؤ, حمزہ شہباز بھی تو آپ بھی آ جا, پھر ڈکو چاساں بھی انہوں ساڑھے سامنے کیوں کھڑا کرتے ہو. اور جناب آ کے میرے نام مل کے انہوں نے کہا جناب اسی تواڈے نال ہاں. سارے پولیس والے آ کے انہوں نے کہا جناب اسی تواڈے نال ہاں. تساں لبیک آکھنا تے اساں ٹر جانا. میں کہا چلے ہو اسی تواڈی عزت تانوں مارن واسطے نہیں آئے, اسی تے اس پاکستان نو بچان واسطے آئے ہیں, اور تسی بھی پاکستانی ہو. میں کہا جو جناب اتنے حشر بپا کیتا ہویا جس دا دل کردہ تانوں استعمال کر لینا. وہ کہندا جی انہیں 76 سال استعمال کر لیا, ہن اسی استعمال ہونے واسطے نہیں ہیں. اور راتی بھی وہ ساڑھے لڑکے گئے, انہوں نے کیا جناب یہ جگہ خالی کر دیو. انہوں نے کیا جناب بڑی دیر لگے گی. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, اسی تہاڈا سامان چک کے رکھ لیا. یہ خدمت واسطے اسی موجود ہے, اور انشاءاللہ یہ نظام بھی درست ہوئے گا. یہ نہیں کہ سارے ماڑن ہیں بھی بھیڑے بھی, لیکن بڑے بڑے چنگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں, بڑی بڑی چنگیاں ماواں دے پتر بھی ہیں. جنہاں کیا جناب اسی تہاڈے سامنے نہیں کھڑونا, اساں وردی ضرور پائی ہوئی, لیکن یہ وردی پا کے بھی تسی سامنے آؤ گے اسی کہاں گے لبیک یا رسول اللہ. ساری لڑائی اپنے وطن دے باسیاں نہ تھوڑی, اپنے دکانداراں نہ تھوڑی, اپنے تاجراں نہ تھوڑی, اپنے بازار والے نہ تھوڑی. ساری لڑائی ہے کفر دے گماشتے نال جڑے اس دے جناب ایجنٹ بن کے 76 سال ہو گئے پاکستان ہوتے بیٹھے, اور جنہاں نو ہولی دے اوتے کوئی تکلیف نہیں ہوندی, لبیک یا رسول اللہ دے اوتے تکلیف ہوندی. اور جنہاں نو دودھ مورتی ہے تے چاڑن لگے بڑی خوشی ہوندی, اور لبیک دے نعرے تے تکلیف ہوندی. اور انشاءاللہ حضور دا دین آ رہا. اے دین خندقہ کھودن نہ نہیں رکنا. ہاں اے دین تے جناب اے تسا گوڑیاں بھی برسا لیاں, شیل بھی برسا لے, اے کام تہاڈے وسوں باہر ہے. ہاں ساری گل بات چل رہی, جے گل بات ہو گئی ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر بھی ساڑا پروگرام اگے دئیے, اور اگر گل بات نہ ہوئی تو پھر بھی پروگرام اگے دئیے. سارے ڈاکٹر صاحب امید ہے اپنی سمیت شام تک پہنچ جان گے, او آ گیا ساری گل بات کریں گے, سامنے ہوئے گی. جے نہ ہوئی تو پھر انشاءاللہ میں پہلے بھی کہنا ہونا گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, اور مستند رستہ بھی حاضر ہے. جڑا میں بغیر وڑ کھادیاں سدھا جادا ہے نہیں, اے بالکل سدھا سدھا جادا. اسی الحمدللہ اس سے رستے تے ہیں, رستے تو ہٹے تا نہیں نا, اے ساڑا کیمپ بھی رستے دے ہوتے ہی لگے ہویا. ہاں اے تو ہٹ کے بھی نہیں پران گیا ہے, وضو واسطے گئے ہیں جناب, وضو نہیں ہونا ہے, پھوس پھوس کریں گے ایجنسی والے, یہ کیا ہو گیا ہوں گیا. انہاں کیا ہے اے تسی گلاں چھڑ دیو, اسی تہاڈیاں ساریاں چلاکیاں جاننے ہیں. اور شاہ صاحب نے کیا تسی راکھی کرو, چلاکیاں نہ کرو. تہاڈا کام راکھی ہے, تسی راکھی کرو, اپنا کام کرو تسی جا کے. اور کہہ رہے سی کہ جناب وہ نا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کی حمایت میں تھی, اور میں کہا چلے آج بھی کی صورتحال ہے, کہتے آج نہیں ہے. اور میں کہا جنہ دے غلامہ دے نال نہیں ہے تے انہ دے وڈے نال کے نہیں ہو سکتی. اور جنہ دے غلامہ دی یہ گل ہے, جنہ دے کارکنوں دی یہ گل ہے, کیوں انہ دی گل نہیں سن دے تے پھر بابے انہ دی گل کر دے ہو. جلے تسی جمے بھی نہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں, تو انہوں درد ہو رہے کہ تو آڈا بستہ بوریا لپیٹ کر بابے انہوں لندن بھیجا یا وہ درد ہے. تا تسی کہنے ہو گزشتہ ہو یا پیوستہ ہو, سانوں انہوں کوئی غرض نہیں. اسی نکلے حضور دے دین واسطے, اور اسا حضور دے دین دے پرچم لے رانا.
اور اس پاکستان میں اندر نہ اپنے دی سازش چلن دینی نہ بیگانے دی سازش چلن دینی. اور تو سا پاکستان میں 76 سال کی تکیوے بندے نو عزت نہ رہن واسطے پیسے چاہیے ہوندے بظاہری دنیا تو سا پاکستان نو کگلا کر کے رکھ دیتا. باہر تہاڈی گل کوئی نہیں سندا, تسی بھی گلاں کرن جوگے ہو یار. تسی ساڈے واسطے تگڑے ہو, شرم نہیں آندی تانوں؟ ڈوب کے نہیں مردے کہ تہاڈے اصلے تہاڈیاں جناب اے وزارتاں اے مشاورتاں اے حکومتاں اے جناب پورے کرو فر ساڈے واسطے وے. سانوں پتہ تہاڈی کی حالت ہے. تہاڈے بارے تے اسمبلی چ گونجیاں رہیاں نوازاں کہ جناب ٹانگیں کانپ رہی تھی, زبانیں خشک تھی, پینٹ گیلی ہونے والی تھی, اور جب آپ آئے تھے چھڈیا کرو یہ گلاں ساڈے نال نہ کریا کرو. ساڈی گل ہو رہے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. تہاڈے بارے تے اسمبلی چ گلاں ہوندیاں رہیاں. کوئی یہ آ کے کہ لبیک والے منتا کردے رہن مذاکرات کرو, مذاکرات واسطے بھی تسی آندے ہو, ساری گلاں بھی تسی کردے ہو, بعد چوں کہندے ہو بندے بھی 2000 یہ بندے 2000 ہیں تے 2000 بندہ تو آخر ہی کچھ نہیں ہوتا ہے. آج کل مویشی منڈیاں جس طرح زیادہ ہوندے ہیں. تو انہوں اس 2000 نہ تکلیف کیا ہوئے, اے 2000 بندے نہیں ہے, جڑے ان جڑے جنہوں نے حضور دا دین تختوں تے لیانا, جنہوں نے ہر باطل دی سازش نو مٹا کے رکھا ہویا. تو صحیح نا 26 کروڑ عوام ہو گئی پاکستان دی, انہاں دے مطابق 26 کروڑ تے وچوں 2000 اسی گل تو ہوئی نا. پھر 26 کروڑ ایک پاسے تے 2000 ایک پاسے تے کانپے ٹانگ رہی ہیں. آئے یار گل سنو, یہ تو 2000 حضور دا غلام ہوئے, فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تے خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. شکر 2000 تک آئے ہو, ایتھے تا ایک سپاہی بھی بانڈ نہیں. اسلام دے ایک سپاہی امیر المجاہدین نے پورا کفر پٹھا لمحہ باغ نہیں رہ دیتا. اسلام دی یہ تربیت ہے. حنین اچ گرمی, تبوک اچ گرمی تے خندق اچ سردی. اس طرح بابا جی بھی سانو گرمیاں سردیاں آئے اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. آئے گرمی برداشت کریں گے تو سانو احساس ہوئے گا نا اسی کتنی قربانیاں دے کے دین تختوں تے لیاندہ, ورنہ تو اسی عہدے واسطے لڑتے رہاں گے. ورنہ تو جناب فلیکساں لگنیاں ہوں, جناب ذمہ دار کہے گا میری فوٹو آئی سی, ایک کہے گا جناب میرے کنٹینر تو تھلے لا دیتا, ایک کہے گا ہوتے لا دیتا. یہ جدو قربانیاں دے کے آمیں گے پھر سانو احساس ہوئے گا یار وہ پھر تے جناب قربانیاں دیتی ہوئی سن. حضرت فاروق اعظم کہتے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڈا سردار امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل دا حاکم, اور کہہ رہے ابو بکر بھی ساڈا سردار, اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ساڈا سردار. ایک قربانیاں دیتی ہوں گیا تھا, ورنہ تھا اسے گل تے لڑتے رہیں گے. اور الحمدللہ ساڈے بابا جی اس گل تو کٹ کے گئے نا. ہاں یہ تو گل ہی کوئی نہیں, اسی فرش سے بہ جائیے یا عرش سے بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. ہاں یعنی کہ اسٹیج دے عرش سے جتنے بھی بہ جائیے ساڈے واسطے کوئی مسئلہ نہیں. خوشیاں کو جا کے دین نہ پوچھی, وہ تینوں جناب گوڈے اڑا کے گوڈے گھسا کے ساری عمر بار دیں گے. اور استنجا تے جناب اس سے وضو نہیں کہنا دین گردد پختہ بے آدابش, دین بغیرت صحبت اربابش. کہنا دین امیر المجاہدین کو جا کے سکھی جڑے تینوں کدی فیض آباد لے جان, کدی ناموس رسالت واسطے ٹی چوک لے جان, کدی جناب اسمبلی ہال لے جان, کدی جیلوں میں لے جان, کدی جناب تھانے میں لے جان, کدی جناب مشکل ترین حالات میں لے جان, کدی تیری روٹی بند کر دیں. پھر تو آکی ہے زمانے کا وہی امام برحق جو حاضر و موجود سے اور دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے, اور فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے, اور فتنہ ملت بیدا ہے امامت اس کی. یہ بھی عاشقان رسول ہے. اب میں کہنا تھا منہ عاشقان رسول اللہ, انہاں دی کرتوت عاشقان رسول اللہ, دسنا نہیں پیندا. بابا جی فرماندے پوچھ کے عشق نہیں ہوندا, عشق انے باہ ہوندا. اور اللہ دے بندیو عاشقان رسول ہون تو حضور دی ناموس دی باری آوے
تے انہاں نوں سارا کچھ بھولیا رہے، جدو اپنی ناموس دی باری آوے تے سارا کچھ لتاڑ کے رکھ دین. اے عاشقان رسول ہے. جدو اپنی عزت دی باری آوے تو پھر انہوں تکلیف شروع ہو جائے، لیکن جدو حضور دی عزت دی باری آوے تو کوئی چیمی نہ کرے اور کہے نہیں ہم معیشت نہیں ختم کر سکتے. میں کہ لو تو بڑھ گئی جینا. اگر حضور دے نا تے قربان کر دیتی ہوندی معیشت کی کیتا. اے بابا جی دی آج بھی لوگ کہنے نا نعرہ لگ رہا بابا جی دا، کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ بابا جی عالم بھی، فاضل بھی، محقق بھی، محدث بھی، مفسر بھی، زاہد بھی، عابد بھی، متقی بھی اور سارا عاشق بھی، لیکن سارا کچھ لپیٹ کے نا کیا میں کتا پاک رسول. کیونکہ انہوں نے پتا سی اینا ساری شہمہ دا مل حضور دی بارگاہ پینا تے پہ گئے نا مل جے اے بھی کہندے ہوئے معیشت بھی حضور دے نا تو قربان ہے تو پھر گل بن جانی سی. لیکن انہوں نہیں بنائی نا گل. انہوں گل بنائی ہوندی تو پھر جناب کام نہ ہوندہ.